السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کا عنوان ہے کن لوگوں کو شریعت نے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔ محترم سامعین، ان لوگوں میں پہلا جو ہے وہ مسافر ہے۔ حالت سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں طرح درست ہے، جیسا کہ صحابی رسول حمزہ ابن عمرو السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو، لیکن اگر سفر میں روزہ چھوڑتا ہے تو بعد میں قضا دینا ضروری ہے۔ محترم سامعین، یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ سفر کی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سفر ہے جو مشقت والا ہے، کافی محنت لگتی ہے، اور دوسرا جو سفر ہے اس میں مشقت نہیں ہے، سفر تو ہے لیکن مشقت نہیں ہے۔ مشقت والا سفر، آپ گرما میں سفر کر رہے ہیں، بائی روڈ آپ کار کے ذریعے، بس کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے جو سفر ہوتا ہے کافی لمبا سفر ہوتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے، تو یہاں روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ اور دوسرا جو سفر ہے وہ مشقت والا نہیں ہوتا، سفر تو ہے، کیونکہ سفر کے تعلق سے علماء نے جو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی 85 کلومیٹرز آگے نکل جائے اپنے شہر سے تو وہ سفر شمار کر لے۔ تو اس کے بارے علماء نے تفسیر یہ بھی بیان کی کہ جہاں اس شہر کا آخری گھر ہوگا وہاں سے سفر کی ابتدا شمار ہوگی، اور دوسرے شہر کو جہاں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں کا جو پہلا گھر ہوگا وہاں اس کی مسافت کو ماپا جائے گا، اور اس کے بعد سفر کی نوعیت کا تعین کیا جائے گا۔ تو الغرض یہ کہ سفر اگر مشقت والا نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ 2-3 گھنٹے سفر کر ہوائی جہاز کے ذریعے بائی پلین جا رہے ہیں، تو سفر میں مشقت تو نہیں ہے، کیونکہ اے سی کے ساتھ ٹھنڈے موسم میں آپ بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہاں فضیلت کی خاطر اس کو چاہیے کہ مستحب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، دوسرے اشخاص میں حاملہ اور مرضعہ ہے، یعنی حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں وہ بھی مسافر کی طرح روزہ رکھنا اور چھوڑنا ان کے لیے بھی جائز ہے۔ جیسا کہ بنو عبداللہ ابن کعب کے ایک آدمی نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع شطر الصلاة او نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع وعن الحبلاء، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز اور جبکہ دودھ پلانے والی اور حاملہ خواتین سے رمضان کا جو روزہ ہے وہ معاف کر دیا ہے، لیکن کیا ہے، رمضان کے بعد ایسے اشخاص بعد میں قضا کریں گے۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، جسے حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو بیمار ہے۔ یہاں بھی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، خاص طور پہ حاملہ خواتین اور مرضعہ جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، وہ بھی دیکھیں گی کہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، لیکن روزہ رکھنے کی صورت میں اگر ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو، جیسے حاملہ خواتین ہیں، ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رک جائیں اور وہ بعد میں اس کی قضا کریں۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی خواتین کا بھی یہی حکم ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے اگر نہ روزہ رکھ لیں وہ اس حالت میں، تو وہ بعد میں اس کی قضا کریں گی۔ اس میں ایک مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر حاملہ جو خاتون ہیں، اگر روزہ چھوڑنے کا سبب جو ہے وہ خود ہے تو وہ بیمار کے حکم میں آ جائیں گی، اور جب وہ رمضان کے بعد کسی بھی وقت وہ قضا کر لیں گی۔ اگر رمضان کے چھوڑنے کا سبب جنین ہے، جو پیٹ میں موجود
جو بچہ ہے یا اگر وہ سبب ہے تو رمضان کے بعد قضا بھی کرے گی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی۔ تیسرا جو شخص ہے وہ ہے بیمار۔ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی جو رخصت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ چوتھا شخص جسے شریعت نے اجازت دی وہ حائضہ خواتین ہیں، یعنی حائضہ اور نفاس والی خواتین۔ مذکورہ حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا پچھلے دروس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے، ایام میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے، لیکن حائضہ یا نفاس والی عورتیں بعد میں روزوں کی قضا کریں گی۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم، ہمیں بھی یہ حیض والا معاملہ پیش آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ پانچویں وہ اشخاص ہیں جو انتہائی ضعیف اور دائمی مریض ہیں، یعنی انتہائی ضعیف یا ایسا دائمی مریض جس کی بیماری ختم ہونے کی کوئی امید نہ ہو، اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ ادا کر دے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے شخص کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے اور وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس پر قضا نہیں ہے۔ تو یہ وہ اشخاص تھے جنہیں شریعت نے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو اس مبارک مہینے میں انجام جو ہم دے رہے ہیں اس کو شرف قبولیت سے نوازیں، اور بقیہ ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔